سوری، میں کہہ رہا تھا یہ کتاب وہ ہدایت ہے جو میں تو یا ہماری سوچوں سے بھی اوپر، لیکن ہاں جب ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کو، اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، سمجھ کے اس کو پڑھو، سب میں بہترین وقت پڑھنے کا تیسرا پہر رات کا۔ اللہ کہہ رہا ہے دن میں تو تمہارے پاس بہت کام ہے، تنزیہ، تم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہو، ادھر ادھر۔ قرآن پڑھنے کا سب میں اچھا وقت اللہ نے قرآن میں بتایا تیسرا پہر۔ 4 پہر ہیں رات کے بھی، تو تیسرے پہر میں سب میں بہترین اور خوب سمجھ آتا ہے قرآن اس وقت، اور اللہ پاک نے بولا ہے تو مانا سب میں بہترین وقت ہے وہ سمجھنے کے لیے۔ ویسے تو ماشاء اللہ سے ہر وقت میں تو جب سے مجھے اللہ نے مجھے یہ سمجھ دی اس کتاب کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، تو ہر قدم اللہ کے لیے، ہر قدم پہ کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے، کسی کو دیکھ کے ہر چیز میں بے شک اللہ ہر جگہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سوالات ہیں آپ کے ذہن یا آئیں، ان سب کا جواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہے، کسی بھی چیز کا ایسا نہیں۔ میرے اللہ پاک نے ہر سوال کا جواب اس کتاب میں بتا دیا، اور بولا سمجھو، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں تک کہ احساس، اگر آپ غور کریں، احساس تک کے لیے اللہ نے ہمیں اس میں، لوگ تو جیسے اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قصے ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ہیں کتاب میں۔ نعوذ باللہ، قصے نہیں، وہ قصے نہیں ہیں، وہ آپ کی اور میرے لیے ہدایت ہے۔ ایک ایک لفظ اس کا ہدایت ہے ہمارے لیے، اگر ہم غور و فکر سے چلیں تو اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، ہر بات میں ہدایت ہے، ہر قصے میں، ہر صورت میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ سورہ یوسف ہمارے لیے ہدایت ہے، سورہ یونس ہمارے لیے ہدایت ہے، سورہ بقرہ ہمارے لیے ہدایت ہے، سورہ کوثر، سورہ فلق ہمارے لیے، ہر سورت 114 صورتیں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ راز سے پردے ہٹائے اللہ پاک نے جو آج تک سائنس بھی حیران ہے۔ سورہ رحمان
جدید شاید ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کو سمجھیں. سورہ رحمان اتنی جدید صورت ہے، 2 مشرقیں 2 مغربیں، اور تم اللہ پاک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اف میرے اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک وہ پاک ذات ہے، اس نے وہ ہدایت دی ہماری، مت پوچھیں. اور اس بہت کچھ ایسا بتایا ہمارے کو جو گزر چکا قوموں میں، اور در پر در چلتی آ رہی ہیں نسلیں قوموں کی. کچھ قوموں کو تو بالکل ہی مٹا دیا اللہ پاک نے، کچھ کو رکھا. آزمائش زندگی میں آزمانا ہے اللہ نے. اللہ بول رہا ہے میں آزماؤں گا اور لازمی آزماؤں گا. یعنی یہ تو پکا ہو گیا کہ اس نے آزمانا تو ہر لحاظ سے ہے. وہ کسی بھی صورت میں آزما سکتا ہے، باپ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں آزمائے گا. نعمتوں سے، پریشانیوں سے اس نے کئی رنگ دکھا دیے اپنی ہی کتاب کے اندر. تو جو باتیں اللہ پاک نے جو صورتیں دی اسی میں بتا دیا گئی، اور کئی چیزیں سمجھا دیں جنہیں کچھ لوگ کس سے نعوذ باللہ. ہدایت میری نظر میں ایک ایک صورت ہدایت ہے، ایک ایک لفظ ہدایت ہے قرآن کا. یہ باتیں کرنے کا مقصد آپ سے یہی ہے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. سورہ کوثر کا میں نے آپ کو بتایا تو کہنے کا مقصد کہ آپ زکوٰۃ تو جب دیں گے نا جب آپ کے پاس کچھ ہوگا. ایسے تو نہیں کہہ رہا اللہ پاک کہ نبی ہم نے تمام، یعنی میرے نبی کو تمام جہانوں کی نعمتیں دے دیں میرے اللہ نے. یعنی ہمیں سب کو نبی کے ذریعے ہی پہنچی ہیں ہمارے پاس یہ سب چیزیں، انہی کی امتیں ہیں. سب نعمتیں جو ان کو پہنچی وہ ہم تک پہنچی ہیں. تو میں نے غور کیا تو اللہ پاک تو صرف یہ کہہ رہا ہے تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. نماز تو عبادت ہے، سمجھ آتی ہے عبادت کرنی ہے. زکوٰۃ دینا یہ ہے غور والی بات. زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کا مقصد سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی مال میں سے لوگوں کو دینا یا حکومت کو دینا. وقت حکومت اس کا کام ہے، اس کو زکوٰۃ دینا. وہ زکوٰۃ حکومت کی. تو مجھے بڑا وہ ہوا، پھر سوچ میں پڑ گیا میں کہ یہ تو نعمت. اب آپ ویسے دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، کپڑا نہیں ہے پہننے کو. دیکھیں اپنے آس پاس، دیکھیں، غور کریں ذرا. آس پاس، آس پڑوس میں، یہاں تک کہ برابر میں بھوکے سو جاتے ہیں. برابر والے کو کوئی پرواہ نہیں، بھوکا ہے. لیکن کیوں؟ کیا ہے ایسی وجہ؟ کیوں؟ ایسا کیا ہے جو اس طریقے سے وہ
یونس علیہ السلام کی قوم نینوا والے، وہ بھی لوٹتے تھے ایک دوسرے، بری حرکتیں کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، مال کھا جاتے تھے غریبوں کا، ناپ تول میں بدتمیزی. جبھی تو اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، اللہ ان کے درجات بلند عطا فرمائے، ان کی غلطیاں خطاؤں کو معاف فرمائے، بھیجا. اور پھر اس قوم نے وہ کر کے دکھایا کہ میرے اللہ پاک نے اس کی اپنی کتاب میں تعریف کی اور بولا سوائے یونس کی قوم کے کوئی قوم ایسی بتاؤ جس کو میں نے جو بولا وہی کر کے گئی ہو وہ دنیا میں. اور دنیا میں ہم نے اس کے لیے بہتری رکھی ہے ایک وقت تک، اور آخرت میں تو ہے ہی ان کی بہتری. آ رہی ہے سمجھ میں؟ غور کریں. میرے تو ایک دم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اچھا کبھی کبھار میرا شروع میں یہ خیال آتا تھا جب میں پڑھ رہا تھا، آیا یہ زبانیں کیسے مختلف ہو گئیں. پھر سورہ نوح، ہم نے سورہ نوح پڑھی میں نوح علیہ السلام کا کشتی والوں کا واقعہ، اس پہ بھی غور و فکر ہے کہ جب اللہ نے سب ختم کر دیا، سب. نوح علیہ السلام کی دعا تھی کسی بھی برے کو نہیں چھوڑو. اے اللہ پاک، دعا کی انہوں نے، جیسے دعا کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملی اور نہ ملے گی کبھی. تو انہوں نے دعا کی تھی، اللہ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کشتی میں وہی بچے کشتی والے جو کشتی میں تھے، وہی بچے، وہ ایک ہی زبان بولنے والے بچے. اور پھر اللہ نے جودی کے پہاڑ پہ وہ کشتی کو ٹھہرایا. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کثرت میں پھیلا دیا ادھر دنیا میں. اچھا وہ بہت ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم جب کشتی سے اتری زمین پہ تو وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے. کوئی تکلیف میں ہوتا تھا تو اس کو فوراً تکلیف دیکھتے تھے. کوئی بھوکا تھا تو فوراً، کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھوکا سو جائے. اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک ہی زبان بولتے. اللہ پاک آزمائے گا، لازمی آزمائے گا. اس نے کہا ہے، اس نے بولا وہ تو وہ باتیں جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. کہ ان کے یہاں پیدا کر دیا ایک بادشاہ تکبر میں. تو اللہ نے ایسی آندھی چلائی، ایسی ہوا چلائی اللہ پاک نے کہ وہ سب بے ہوش ہو گئے، پوری قوم بے ہوش ہو گئی. اور جب وہ اٹھے تو وہ اپنی زبان بھول چکے تھے. وہ آئیں شائیں کچھ ایک دوسرے کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو. زبان بھول چکے تھے، وہ اپنی زبان بھلا دی اللہ پاک نے ان کو. ہاں
لیکن یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خاندان، بیوی، بچے، یہ تو سمجھ آتے ہیں. ایک جانور کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے میاں ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے. تو پھر یہ جب لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. پھر یہ اپنے اپنے قبیلے لے کے ادھر ادھر بکھر گئے. یوں اس طریقے سمجھ آیا کہ ہاں زبان میں فرق وہاں سے پڑا، نوح علیہ السلام قوم سے. اس میں بھی آزمائش ہے ہماری کہ شاید جیسے کہ آپ سوچیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز. فرض کریں ایک پٹھان ہے، فوجی کھڑا ہوا ہے چوکی پہ، ایک چوکی پہ پنجابی کھڑا ہوا ہے، ایک چوکی پہ بلوچ کھڑا ہوا ہے، ایک چوکی پہ سندھی کھڑا ہے، ایک چوکی پہ اردو بولنے والا کھڑا ہوا ہے. اور وہاں پہ تھوڑے تھوڑے ٹولے جاتے ہیں علیحدہ زبان والے. تو اس چوکی سے رعایت آپ غور کریں یا آپ محسوس کیجئے کہ اگر 4 زبانیں بولنے والے ایک ساتھ ہیں اور سامنے کوئی فرض کریں پٹھان کھڑا ہوا ہے اور وہ پشتو بولتا ہے، تو وہ جو چاہ رہا ہے چوکی کے اوپر وہاں سے گزرنا ہے اور وہ اجازت دے گا تو گزرے گا. تو دوسرے جن کو زبان نہیں آتی وہ بولیں گے تو ان سے بھی پوچھے گا وہ. لیکن نرمی وہ اس پشتو کے ساتھ والے سے کرے گا جو اس کی زبان میں اس کو بول دے گا. فوراً ایزیلی اس سے بات بھی کرے گا، اس سے تھوڑی سی نرمی بھی کرے گا. تو یہاں پہ ایک چیز ضرور پتہ چلتی ہے کہ زبان کی وجہ سے نرمی آ جاتی ہے کہ یار یہ تو میری زبان بولنے والا ہے، اس کے ساتھ تو رعایت کروں. ہے ایسا ہے نہیں ہے؟ آپ کمنٹس میں بتائیے گا مجھے کو. کوئی بھی بات ہو ایسی کمنٹس میں بتائیں. آپ ہوتا ہے ایسا ہی ہے. میں نے تو یہی محسوس کیا ہے ایسا ہی ہے. بہت کم ہے ایسا جو اوپر نیچے ہو، لیکن زبان سے فرق پڑ جاتا ہے. جس زبان کا سامنے والا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے. تو یعنی نرمی پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے زبان میں فرق ڈالا کہ شاید ایک زبان کی وجہ سے یہ بڑی ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھاگے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرتے ہیں. تو چلو زبانوں کو بگاڑو. جیسے انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے ہماری بھی کتاب ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے آؤ چلو ان کی زبانوں میں فرق ڈالیں. نوح کی قوم کشتی والے نوح علیہ السلام، اس میں نوح کہتے ہیں لکھا ہوا ہے. اور کوئی غلطی سلطی میرے منہ سے ہو جائے تو معاف کیجیے گا. توبہ اللہ سے توبہ مانگتا ہوں میں، اور اللہ بہتر جانتا ہے. اتنی علم ہے میرے پاس جتنا میرے اللہ نے مجھے دے رکھا ہے. لیکن آزمائے گا وہ، اس نے آزمایا. آج واقعی میں پتہ چلتا ایک دوسرے سے سندھی مہاجر کو
ماجر سندھی کو پٹھان پشتو پنجابی پشتو پٹھان مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. غور کریں ہم. کیوں؟ زبان نہیں ہے. حالانکہ مسلمان تو ہیں، مسلمان تو ہیں ہم لوگ سب، سندھی بھی، پنجابی بھی، پٹھان بھی. ان سے پوچھو کس کی امت ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. فوراً کہیں گے ہدایت والے. زبان سے فرق پڑتا ہے. اب ایک دوسرے کی فکر کرو تو مانے اللہ پاک کی باتوں میں لوجک تو ہے. یہ جب میں نے سمجھا میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. اور الحمدللہ بے شک اس جیسا کوئی نہیں. وہ پاک ذات ہے، اس کی ہر لفظ میں ہر بات میں سوائے ہدایت کے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مجھے بہت اچھا لگا. آپ کہتے ہیں کہ اپنی طرف اللہ بول رہا ہے نا، اپنی طرف غور و فکر کرو. اپنی طرف غور و فکر کرنے کی تو ضرورت ہے. ہم کس کا وجود ہے؟ یہ کپڑے میں نے اپنے بدن پہ ڈالے ہیں اس کو ڈھکنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے سمجھایا یہ بات. لیکن ایک کپڑے اور بھی پہنے نا جو اللہ سمجھا رہا ہے. سورہ بقرہ میں کئی جگہ کہ ہم نے آدم کو بنایا، فرشتوں کو کہا میں خلیفہ نائب اپنا نائب بنا رہا ہوں. نائب کا مقصد شاید سمجھ میں آ جائے آپ کو بھی. مجھے تو جب سمجھ آیا تو میں تو حیران رہ گیا. نائب صدر، نائب وزیر اعظم، یعنی وزیر اعظم نہیں ہے تو وہ نائب وزیر اعظم ہے. اور تو کریں آپ صدر کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. نہ جانے کیا کیا بولا گیا اللہ پاک کو. اللہ نے تو ارادہ کر لیا تھا ہم لوگوں کو آدم کو بنانے کا. تو اس نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آدم بنایا اللہ، پھر اپنے اندر سے روح نکال کے پھونکی. اپنے اندر سے روح نکال کے پھونکی. غور کرنے والی بات ہے. اللہ بتا رہا ہے، میں ہدایت دے رہا ہے اپنی کتاب میں. غور و فکر اپنے اندر سے سوچیں، غور کریں. اللہ نے اپنے اندر سے نکال کے آدم میں روح پھونکی. آج ہم مرتے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں بندے کی اس جسم سے روح نکل رہی. اور اللہ آپ کے کتنے قریب ہیں؟ شیرک یہ بھی وہ شیرک
کریں ہم. وہ جو روح ہے تو اسی کا وجود، اسی کا حصہ ہے. اس نے اپنے اندر سے ڈالی. نہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس لباس کی وجہ سے. یہ لباس، داڑھی مونچھ، آنکھیں کان، میں تو اس کے اندر ہوں. اصل میں اندر ہوں اس کے. غور کریں، غور و فکر. یہ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ جسم مٹی کا بنا، مٹی میں مل جائے گا. روح جس کی ہے اس کی طرف جائے گی. غور کرنے کی چیز. اللہ کہہ رہا ہے غور و فکر کرو. میری باتوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ نائب دعا بھی اس نے سکھائی. اللہ پاک تمام فرشتوں کے بھی درجات بلند عطا فرمائے کہ اس کی عبادت میں مشغول ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ باتیں کرنے کا مقصد میرا آپ سے مین مقصد تو یہی ہے. وہ فکر مجھے کہ ہر نعمت ہے ہمارے پاس، ہر نعمت ہے ہمارے پاس اللہ کی دی. پھر کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ پھر کیوں یہ کام ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اللہ نے جو چیز حرام کر دی وہی حرام ہے، جو حلال کر دی وہی حلال ہے. نہ ہم اپنے پاس سے کسی حرام کو حلال کر سکتے ہیں، نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں. اور ہر لفظ میں اللہ پاک کی جو اس نے حلال کی وہ حلال ہے، جو حرام کی وہ حرام ہے. بس اب ہم بولیں تو اور چیزیں بھی حرام ہیں. نہیں، وہی حرام ہے جو میرے مالک نے، میرے اللہ پاک نے حرام کیا، اور وہی حلال ہے جو میرے اللہ پاک نے حلال کیا. اور چیزوں کو ہم اپنے پاس سے حلال نہیں کر سکتے. ہم کہہ رہے نہیں، کوئی بات ہی نہیں، حرام ہے، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. شراب ایسے پی جاتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. گلی گلی پاکستان میں تو بک رہی ہے ہر جگہ، چاہے وہ کہیں بھی باہر بھی دیکھیں. میرے
اللہ کی زمین پہ یہ کام ہو رہے ہیں. جوئے خانے کوئی مسئلہ ہی نہیں. غور کریں. آج ہمارے بچے شرابیں پی پی کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اپنی ماں بہنوں پہ چڑھ رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں. کیا بتاؤں میں آپ کو, کیوں حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے. اچھا یہ نہیں کہہ رہا میں غلطیاں ہوتی ہیں, انسان سے ہوتی ہیں غلطیاں, لیکن یہ جو ہو رہا ہے تو یہ تو پورا نظام بگڑا ہوا ہے. کہ کسی ایک عام آدمی کا تھوڑی قصور ہے اس میں. کیا آپ کہیں یہ معاشرے کے بڑے لوگ, عالم, حکومت, سمجھ رہے ہیں نا, حکومت یا خلافت کے لئے بادشاہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. بادشاہ کو تو نام و نشان اسلام نے آ کے ختم کر دیا. تخت و تاج اڑا دیے, حق آ گیا اور باطل کو تو مٹنا تھا, مٹ گیا. سمجھ رہے ہیں, سمجھیں آپ, حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. لفظوں پہ غور کریں. حق تو آ گیا 1400 سال پہلے, اس سے پہلے بھی آ گیا تھا, لیکن پورا جامع ایک طریقے سے, یعنی جسے کہتے ہیں ایک صحیح, یعنی شاید اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی تو ذہن کو تیار ہونا تھا, اس میں تیار کرنا تھا. اور آپ اور ہم تو خوش نصیب ہیں جو اس کے ہدایت کے وقت میں اللہ نے ہمیں دکھایا یہ قرآن, اور تمام عالم کو, تمام عالم کو حکم دے دیا, آ جاؤ اس کتاب کی طرف. جتنی بھی ہم نے تمہیں پہلے دی ہیں, آؤ اس پہ ایمان لیا, قرآن پہ, اور تمام انبیاء کرام پہ, ہمارے رسولوں پہ ایمان لیا. اور جیسا کہہ رہے ہیں ہم ایسے زندگی کاٹو, اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کیا نہیں ہے, کر کے تو گئی ہے قوم, سوائے اور کریں اللہ کی بات, سوائے یونس کی قوم کے. بتاؤ ہے کوئی ایسا جسے ہم نے جیسا بولا ویسے اس نے زندگی کاٹی قوم نے, اور ہم نے اس کے دنیا میں بھی فائدے رکھے اور آخرت میں تو ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, نہیں, گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں چھوڑی. اللہ پاک نے بتا دیا, ایک قوم کر کے گئی ایسا, جیسے میں نے بولا تھا. بھٹکے ہوئے تھے سب تھے, لیکن جب میں نے ہدایت دی تو انہوں نے ویسے ہی کیا. غور کریں ان کی چیزوں پہ, نینوا والوں کی. عرفہ کا میدان, حج میں عرفہ کا میدان, سب جمع ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں. کیوں؟ یونس علیہ السلام کی قوم نے دعا کی تھی, ایک میدان میں جمع ہوئی, نبی بھی چلے گئے تھے. اور کریں, عرفہ کا میدان ہمیں اس قوم کا
سنت یہ ہے، سنت ہمارے یونس علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام سنت، عرفہ کا میدان، یونس علیہ السلام کی قوم ایک جگہ کھڑے ہو کے توبہ کی، گھاس پھوس ڈالے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے، بادشاہ نے بھی اور عام لوگوں نے بھی قربانیاں کی اور ایمان لے کے آئے وہ اللہ پہ اور اللہ کے نبی پہ، یونس علیہ السلام پہ، حالانکہ وہ ان کے بیچ میں نہیں تھے۔ 40 دن کے بعد بھی کچھ نہیں آیا عذاب، اللہ نے عذاب ڈال دیا ان کو، ورنہ تو مقرر ہو گیا تھا 40 دن کے بعد نینوا کے لوگوں پہ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کتاب کو پڑھنا ہی علم ہے، بعد میں دنیا کی علمات ہیں، اس کتاب کو پڑھ لیا تو جاہل نہیں ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ جاہل نہیں ہے، کیونکہ جس نے یہ کتاب پڑھی ہے مسلمان ہوا ہے تو اس کو کتاب پڑھنا بھی لازمی ہے اپنی زبان میں، چاہے وہ کوئی سی بھی زبان بولتا ہو اسے اپنی ہی زبان میں پڑھے وہ خوب سمجھ آتا ہے، اردو، سندھی، پنجابی، رائکی، سمجھ رہے ہیں آپ میرا کہنے کا مقصد، اپنی زبان میں۔ تو ایک مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک مسلمان غریب نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، سورہ نساء، لائٹ چلی گئی ہے اصل میں تھوڑا، تو مجھے بڑی وہ ہوا افسوس، یہ کیسے عالم ہے، اب میرے جیسے ادنا انسان کو اللہ نے یہ ہدایت دی اور سمجھایا اپنے کتاب میں۔ میں پہلے ایسے ہی پڑھا میں نے، جیسے آپ عام پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے جب بیچ میں ایسے ہی پڑھتے میں بھی میں نے کچھ لفظ سامنے آئے میرے پاس اردو میں ہی پڑھا میں نے، عربی مجھے نہیں آتی نہ میں نے عربی میں پڑھا، ہاں اللہ کا شکر ہے صورت میں کچھ آتی ہیں تو اللہ نے یاد دلا رکھی ہے، پڑھتا ہوں، عربی میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد کہ اسی کتاب میں آپ کا یہ بھی ہے، جیسے ایک مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا ایسے ہی ایک مسلمان غریب نہیں ہو سکتا، یہ بھی تو زکوٰۃ دینی ہے، ہمارا تو کام سے یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، یعنی اللہ نے تو اتنی نعمت ہم سب مسلمانوں کو دے دی ہے، ایمان والوں کو، ان کے دلوں میں یہ دین اترا، دین اسلام اس نے تو دے دی۔ میں نے جب سورہ نساء پڑھی تو سب رشتے، سب چیزیں پڑھے ہیں، سود بھی حرام، اسی میں اللہ نے بتایا سود حرام ہے۔ میں آپ کو وہ فارمولہ بتاؤں گا جس سے کوئی مسلمان غریب نہیں رہ سکتا، ہر مسلمان ماشاء اللہ سے
آپ کی خواہش ہے پوری کی اللہ نے. آپ اس دور کے انسان ہیں. اس دور میں جتنی بھی نعمتیں بہتری والی وہ سب آپ کے لیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، گھر ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے. عزت تو اللہ کی سب میں بہترین عزت والا اللہ ہے، لیکن ہمیں عزت جبھی ملے گی جب ہم دوسرے کو عزت دیں گے. جیسے ہمیں قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کیسے عزت کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مجھے یاد آ رہا ہے سورہ اللہ یاد دلا. اور ایک صورت میں اللہ پاک کہتا ہے آپ غور کریں، ایک نابینا آیا آپ کے پاس اور آپ نے روح تس کیا اور منہ موڑ لیا اس نابینا سے. سمجھ رہے؟ تو بات